نہیں ہے، ان سے بچنا آج اس امت پر واجب ہے۔ ایمان کو بچائیے۔ اسی لیے آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، پھر جو کاہن اسے کہے، جو کاہن اس کو بتائے، ہاتھ دکھائے، دیکھو جی ہاتھ کیا کہتا ہے، لکیریں کیا بولتی ہیں، دست شناسی ایک بڑا مشہور علم ہے، بتاؤ دست شناسی کر کے کیا بولتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے، جو کاہن اسے کہہ دے وہ اس کی تصدیق کر دے، جو کاہن اسے کہہ دے وہ اس کی تصدیق کر دے، وہ اس شریعت سے کا انکاری ہو جاتا ہے جو اللہ نے محمد پر اتاری تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں ہے 40 راتوں تک اس کی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اور جو نجومی اسے بتا دیتے ہیں اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید کا سچا علم عطا فرمائے، اللہ توحید کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پہ عمل کرنے کے بعد پھر اس پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ شرک سے اور اہل شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا، اللہ مسلمان ملکوں کو بھی فتنوں سے بچا، اللہ مسلمان ملکوں کو فتنوں سے بچا، اللہ خاص طور پہ مملکت سعودیہ عربیہ پر جو ظالم نظریں رکھے ہوئے ہیں، اس کو، اس کے امن کو، اس کے سکون کو، اس کے دین کے دشمن ہیں، اللہ تو ان کو اس دنیا کے اندر برباد کر، اللہ ہمیں اس خطے کے اندر امن عطا فرما، اور مسلمانوں کے ہر خطے کے اندر امن عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کے ذریعے دین کو غلبہ عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ہمارے ایک تبلیغی بھائی نے کہا کہ آپ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے، کیا یہ جائز ہے؟ نبی نے کبھی ٹوپی نہیں اتاری۔ حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک چادر میں نماز پڑھائی، جو انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی اور آدھی اوپر لے کر اپنے کندھوں پر باندھ لی، اور ایک چادر میں نماز پڑھائی۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بابا آپ کے پاس کپڑے تو اور بھی تھے، آپ نے یہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑھائی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ہمیں ایک کپڑے میں ہی پڑھائی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں، سر پہ کپڑا ہے، اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں آپ کے پاس کپڑا تھا پھر آپ نے ننگے سر ہو کر نماز کیوں پڑھائی؟ کہا اس لیے تاکہ تمہیں تعلیم دوں، تمہیں بتاؤں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھنے کی بھی ہے۔ تو ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، سر پہ کپڑا ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیے جو بات کو کھول دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ اگر سر ڈھانپنا نماز کی شرط ہوتی تو نبی کو یہ فرمانا چاہیے تھا نا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز۔ مسجد میں آؤ اپنی زینت اختیار کر کے آؤ، کسی نماز اچھی ٹوپی، اچھا رومال، اچھا کپڑا سر پہ ہے وہ لے کر آ جائے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے سر پہ نہیں لیا تب بھی وہ کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا چھکو سمجھتے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، وہ مسجد کے دروازے پر ہی پڑا ہوتا ہے، اندر داخل ہوتے اٹھایا سر پہ رکھا، اللہ اکبر، نماز پڑھ کے واپس آئے، جب جوتی پہنی یاد آیا کہ چھکو تو لایا ہی نہیں سی، وہ تو سر پہ ہی ہے، اتار کے وہیں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب کچھ ترقی ہو گئی ہے تو اب وہ کھجور کے تنکوں کی بجائے پلاسٹک کے چھکو آ گئے۔ چائنا نے ترقی کر لی نا، ہر چیز بنا رہا ہے مسلمانوں کی، تو اس نے یہ بھی بنا دی۔ اب سوچئے قرآن کہتا ہے مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ اب یہ پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کے چھکو چڑھانے والوں سے پوچھو کہ یہ چھکو پہن کر تم ولیمے پہ جاؤ گے؟ تم دکان پہ جاؤ گے؟ تم کاروبار پہ جاؤ گے؟ تم ڈیوٹی پہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے؟
پھر ڈرامہ کرنے کے لیے مسجد ہی رہ گئی ہے؟ دیکھو میں نے یہ رومال پہنا ہے، یہ رومال پہن کے میں اللہ کے گھر میں بھی آ سکتا ہوں، یہ رومال پہن کے آپ کسی بھائی کی شادی ہو یا میری اپنی شادی ہو اس میں بھی جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آمین نہیں کہا، بڑے کنجوس ہو آپ۔ تو بازار بھی جا سکتا ہوں، ڈیوٹی پر بھی جا سکتا ہوں، سارے کام کر سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ چیکو پہن کر ڈرامہ کرنے کے لیے ہم نے مسجد ہی رکھ لی ہے، اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جن بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے ننگے سر کا، پاکستان میں کسی مسجد میں چلے جاؤ اور ننگے سر جا کے آپ اللہ اکبر، جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا، بے ایمان وابی گستاخ ننگے سر آ گیا، ان سے پوچھو کیا ہوا، اور ننگا سر کرنا توہین ہے۔ ان سے پوچھو حج میں آ کر سارے ننگا سر نہیں کرتے، ٹینڈ بھی کروا لیتے ہیں، یہاں سارے توہین کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ تمہارے مذہب میں ننگا سر کرنا توہین نہیں، کرامت ہونی چاہیے۔ ہمیں نہیں یہ الٹی گنگا سمجھ آتی، کوئی سر ننگا کرے تو ہم کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ گستاخ، بے ادب، توہین کر رہا ہے۔ اور اگر سر سے لے کے، مجھے معاف کر دینا کڑوی بات ہے لیکن ہضم کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک سارا کچھ اتار دے، فرنٹ اور بیک بالکل اوپن کر دے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت بابا جی ہمارے گھر میں اولاد ہوگی، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا ہمارے گھر میں اولاد ہوگی، کوئی پوچھے بھائی یہ تو ننگا ہے، کہا آپ کو کیا پتا، ہماری معرفت کی آنکھ سے دیکھو یہ مجذوب ہے، ولی اللہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ننگا سر کرنا گستاخی ہے تو پورا جسم ننگا کرنا بڑی گستاخی ہوگی۔ اور اگر تمہارے ہاں ننگے ولی بن جاتے ہیں تو ٹنڈ کروانے والا، ننگا کرنے والا کوئی 5% تو ولی بیچارہ، اس کو بھی مان لو۔ کیا کوئی بھی انگوٹھی پہننا غلط ہے؟ نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اور کوئی پتھر بھی اس میں اگر لگایا جائے خوبصورتی اور زینت کے لیے تو واللہ اعلم کوئی حرج نہیں، اس پر ایمان اور اعتقاد نہ ہو۔ ٹخنے سے نیچا کپڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے یہ حصہ آگ میں چلنے والا ہے۔ رفع دین نماز میں ضروری ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھیں؟ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ کس نے بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کیا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے ویسے نماز پڑھو۔ جس بھائی کو اللہ کے نبی کی سچی حدیث علم ہو جائے، بخاری میں 5، مسلم میں 6 روایات پڑھ لے جو سچی روایات، اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، صحیح ترین روایات ہیں، وہ آنکھوں سے پڑھ لے، یقین ہو جائے، تحقیق پوری ہو جائے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، طریقے کو اس لیے چھوڑ دے کہ جی پتہ تو ہے رفع دین سنت ہے، آنکھ میں ہے، لیکن چونکیں چینکیں چانچے چونکے میں قادری، نقشبندی، چشتی، رضوی، نوری، سور وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا، تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا کہ اس نے مقام رسالت پر اپنے پیر اور شیخ کو بٹھا دیا۔ جس کو یقین ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اگر وہ کسی اور انسان کی وجہ سے حدیث رسول کو ٹھوکر مارتا ہے تو پھر سوچ لے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ سے جائے گا۔ ایک آدمی غیر مسلم کے ساتھ بہت مدت سے کام کر رہا ہے اور اس نے تمام خرچہ حج کا غیر مسلم نے دیا ہے، کیا اس کا حج ہو گیا؟ حج پر جانے کے لیے حلال مال کا ہونا، طیب پاکیزہ مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی رومیٹ، کوئی پارٹنر غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ